یہاں بیٹھ کر تصور روزہ حلور کا کر کے آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھنا تمہارا کام ہے، روزہ حلور تک فرشتوں کے ذریعے پہنچا دینا میرے خدا کا کام ہے۔ تو سارا مجمع حاجی عامر صاحب کی حج کی خوشی میں یہ آیا ہوا ہے، پردیسی بھی ہیں، دیس والے بھی ہیں۔ میں بات کھولوں تو شاید آپ حضرات کی مصروفیت میں رکاوٹ بنے، آپ نے گھر جانا ہے، سارے دن کے کام کاج کے تھکے ہیں۔ میں اپنے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھوانا چاہتا، دل تو بہت تھا آپ سے بہت گفتگو کروں، میں نے ہر پھول سے تھوڑی تھوڑی خوشبو لی اور آپ کی جھولی میں ڈال دی۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی لیکن اتنی انشاءاللہ سمجھ ضرور آ گئی ہوگی۔ بس 2 منٹ اگر مجھے دیں میں ایک پیغام آپ کو دے دوں۔ پچھلے دنوں میں چکنی کے علاقے میں بیان کر کے گیا، 3:30 بجے اس وقت اذان ہوا کرتی تھی، اب تو 4:30 کے قریب ہو رہی ہے، تو میرا آخری نمبر آیا 2:15 بجے کے قریب۔ حضرات علماء کرام، شنا خان رسول سب چلے گئے۔ میں سوچ رہا تھا 5 سے خطیب ہے، میں کیا بولوں کیا کہوں، اس موضوع پر اس موضوع پر اس موضوع، میری سمجھ میں نہ آئی۔ میں اللہ سے مانگ کے بیٹھا، ممبر پر بیٹھ کے اللہ نے میرے دل میں ڈالی، جہاں سے ہماری گاڑی گزری وہاں قبرستان تھا۔ میں جب جا کے ممبر پہ بیٹھا، مجمع ایسی مجمع بڑا تعداد میں اللہ نے بڑی محبت میں بھیجا۔ میں نے کہا لوگوں، زندوں سے بات کرنے سے پہلے میں مردوں کا پیغام تمہارے پاس لے کے آیا۔ سب کے کام کھڑے ہو گئے، یہ کون سا ملک الموت آ گیا۔ میں نے کہا لوگوں، میں زندوں کے پاس مردوں کا پیغام لے کے آیا۔ جب گاڑی قبرستان کے پاس سے گزری، میں نے قبرستان کی طرف منہ کر کے السلام علیکم یا اہل القبور کا۔ جب میں آگے جانے لگا تو قبر کی مٹی کی بھینی بھینی خوشبو نے مجھے روکا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ مٹی محسوس کرا رہی تھی کہ قبر والے تجھے پیغام دینا چاہتے ہیں، زندوں سے جا کے کہہ دو جن چیزوں کو ہم کامیابی سمجھ کے یہاں آئے تھے، اللہ کی قسم وہ چیزیں ساری کی ساری دھوکہ نکلی ہے۔ ہم سمجھے مال کامیاب کرائے گا، ہم سمجھے اولاد کامیاب کرائے گی، ہم سمجھے رشتہ دار کامیاب کرائیں گے، جنازے کی اکثریت کامیاب کرائے گی، کلمہ شہادت کے نعرے کامیاب کرائیں گے۔ یہاں کے پتہ لگا ساری چیزیں مکڑی کا جالا، ساری چیزیں دھوکے کا گھر ہے۔ میرے کہا تم نے دھوکے کی چیزیں بتا دی، تم مجھے فائدے کی چیز بتاؤ۔ اللہ اکبر، قبر کی مٹی سے خوشبو آنے لگی کہ جا زندوں کو جا کے مردوں کا پیغام دے دے، یا دنیا کا پیسہ نہیں چلتا، یا پونڈ ریال نہیں چلتا، یہاں ڈالر نہیں چلتا، یا ٹکا نہیں چلتا، یا ین نہیں چلتا، پاکستان کی کرنسی نہیں چلتی، سونا چاندی نہیں چلتا، قبر کے اندر تو آمنہ کے لال کی مبارک زندگی چلتی ہے۔ نبی کی زندگی کو جھولی میں لے کے آنا، روزے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری جھولی کو دے کے عرشوں والا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اب کون ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگیوں کو اپنانے کی، آپ کے طریقوں کو اپنے گھر میں لانے کی کوشش کرے؟ اس کے لیے سارے تیاری کرتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے سارے مجمع کے ہاتھ کھڑے ہوں، عورتیں بھی پردے میں اپنے ہاتھ کھڑے کریں انشاءاللہ، اور ہاتھ کھڑے رکھیں۔ میں آپ سے وعدہ لے رہا ہوں میرے عزیزوں، یہ 4 دیواری سے باہر لوگ نہیں دیکھ رہے لیکن ملائکہ کو اللہ دکھا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ قیامت کا دن ہو جب ہمارے گناہ ہمیں جہنم کی طرف گھسیٹے، اللہ یہ ہاتھ کھڑے والے نقشہ چلا دینا اور بتا دینا چلو انہوں نے کام نہیں کیا تھا، ارادہ تو کیا تھا۔ اللہ تبلیغ والے اللہ نے کہا ہے ارادے پہ نیکی ملتی ہے، قدم اٹھا لو تو اللہ جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اللہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے، استقامت کے ساتھ اس ارادے پہ کھڑا کر دینا تیرا کام ہے۔ اجتماعی طور پر سارے اللہ کے دربار میں توبہ کر لیجئے اور میرے ساتھ مل کے میری بیویاں بہنیں آہستہ اور مرد اونچی آواز میں ان دیواروں کو گواہ بناؤ اور کہو یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ علماء کرام نے فرمایا زمین پر جو آدمی 3 مرتبہ کہتے اللہ میری توبہ، اللہ پاک عرش بری پہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ نے ہماری توبہ قبول فرمائی کیونکہ اللہ کو اپنے نبی کی امتیوں سے بڑا پیار ہے۔ اب صبح سے اور آج ہی سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیجئے۔ جہاں آپ کو ڈسٹ بن نظر آ رہی ہوگی، جھوٹ کو پھینکتے جانا، ٹیشو پیپر کی طرح جھوٹ کو، غیبت کو، چغلی کو، بھائی بھائی کی عداوت کو، زمین کے ٹکڑوں کے خاطر جو لڑ رہے ہیں اسے بھی یہاں پھینک کے چلے جانا۔ اللہ اکبر، اپنی شان گھٹ جائے، نبی کی امتی کی شان بڑھ جائے، اپنی شان گھٹ جائے، ماتھے پہ بل آئے، اس بل کو یہاں
پھینک کے چلے جانا، کسی کی دشمنی ہو پھینک کے چلے جانا، یہاں سے پیار لے کے جاؤ، پھول لے کے جاؤ۔ اللہ حج والوں کا حج قبول فرما لے، عقیقے والوں کا عقیقہ، ان کا صدقہ اللہ قبول فرما لے۔ ان کی مہربانی ہے تمام مہمانوں کے لیے، انہوں نے ضیافت کا اہتمام کیا، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، والی صاحب کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم السلطان، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سب سے پہلے اللہ میرے نے سمجھانے کے لیے نہیں کہا، یا اللہ میرے لچھے دار تقریر سنانے کے لیے بھی نہیں کہا، اللہ سمجھانے سے اور لچھے دار تقریر بیان کرنے سے اللہ دل کے اندر جب پیدا ہو گیا، ریاکاری آئی تو اللہ یہی معاف کر دے، اللہ یہی معاف کر دے، دکھلاوا کیا تو اللہ معاف کر، انسان ہے اللہ معاف کر دینا۔ اللہ میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے اور جو تیرے حبیب نے ہمیں سبق دیا تھا وہ سبق سنایا ہے اللہ پاک، تاکہ ساری امت اس سبق پہ کھڑی ہو جائے اور یاد کر لے، اس لیے اللہ میں نے اس پروگرام میں بات کی ہے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ کریم جو اس نیت سے آئے ہیں کہ عبدالحنان صدیقی آ رہا ہے اور اس محبت میں آئے کہ اس کا بیان سنیں گے، اللہ اس محبت کو تو اپنی محبت میں تبدیل فرما لے، اللہ اس محبت کو تو اپنی محبت میں تبدیل فرما لے، اللہ اس پروگرام کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنا دے۔ جتنے گجر خان میں فوت شدگان ہیں یا جہاں جتنے بیٹھے اور بیٹھیاں ہیں، ان کے ماں باپ میں جو فوت ہوئے، مولانا عبدالمتین صاحب اللہ نمونہ اسلاف تھے، گجر خان کی پہچان تھے، اور جتنے اللہ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے خاندان سے جو فوت ہو اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات بلند کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دے۔ اے اللہ اس پروگرام اور اللہ اس پروگرام سے پہلے جو اللہ حج کر کے آئے ہیں، یا اللہ جو عقیقے کیے ان کو قبول فرما، ان کے لیے تمام شہداء اسلام اور شہداء کربلا کے لیے یا اللہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے، اللہ عذاب قبر معاف فرما دے، قبر کی منزلیں آسان کر دے، اگلی منزلیں آسان فرما دے۔ اے اللہ جتنے حاضری بیٹھے ہیں سب کی حاضری قبول فرما لے، اللہ سارے سمجھدار ہیں اور سمجھتے بھی ہیں یہ بات حق ہے، لیکن اللہ شیطان نے ہمارے پہ اتنی محنت کی ہے، ہم اٹھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں اٹھنے نہیں دیتا۔ اے اللہ رحمت کی رسیاں ڈال کر اللہ ہمیں گھروں سے نکال کر ہدایت کی سڑکوں پہ ڈال دے اور استقامت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں کا نقشہ بدل دے، ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے، نماز کے سجدوں کی خوشبو آئے۔ اللہ شیطانیت کو، اولاد کی نافرمانی کو، بے برکتی کو ہمارے گھروں سے بھگا دے، برکت ہمارے گھر میں عطا فرما، رزق کی فراوانی نصیب فرما، کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ حاضرین کی حاضری قبول فرما۔ اے اللہ میرے ان سے تو تڑاک میں جو بات کی ہو، اے اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ یہ میرے لیے باعث اکرام باعث سب تقریب ہے، اللہ ان کی عزت میرے پہ فرض ہے، یہ مہمان ہے، اے اللہ یہ مہمان ہے، اگر ان کی ناقدری ہوگی تو مجھے معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ان کی ناقدری ہوگی مجھے معاف کر دیجئے۔ اے اللہ جو میں نے بات کہی ہے تجھے اگر پسند آ گئی، اللہ سے ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ حاضرین میں سے جس کسی کی بھی آنکھ میں آنسو آیا، اس آنکھ کے آنسو کو قبول فرما لے اور جہنم کی آگ کے بجھنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ جتنے تیرے محبوب کے امتی بیمار ہیں، گھروں میں ہسپتالوں میں، اے میرے رب بیماری بھی تیری نعمت ہے، شفا بھی تیری نعمت ہے، تیرے بندے اس قابل کہاں تیری ہر نعمت کو برداشت کر سکے۔ اے اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دیجئے۔ گھروں میں ہسپتالوں میں ایسے مریض ہیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پیسہ لاؤ تو علاج ہوگا، لا علاج مرض والے بھی اللہ موجود ہوں گے۔ اللہ ایسے مریضوں کو پانی کے گھونٹ سے شفا عطا فرما دے، روٹی کے ٹکڑے کے ذریعے سے اللہ شفا دے دے۔ اے اللہ تسبیحات اور ذکر اذکار سے شفا دے دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو، اے اللہ گنبد خضرا ہمارے گھروں کا کنیکشن گنبد خضرا کی چوکٹ سے جوڑ دے، ٹھنڈی ہوائیں آئے ہمارے گھروں سے آ کے ٹکرائیں۔ اے اللہ ہمارے گھر کے ماحول کو بدل دے، اے اللہ ہمارے گھر کے مزاج کو بدل دے، ہمارے گھر ایسے بنا دے جیسے تو دیکھ کے چاہتا ہے، جیسے تجھے پسند آ جائے۔ ہماری زندگیوں کے اندر نبی کے طریقوں کو زندہ فرما دے، اپنے حکموں پہ ہمیں کھڑا فرما دے۔ اللہ ہمارے بچوں کے سینوں کو قرآن کا صندوق بنا دے، ہمارے بچوں کو دینی دنیاوی تعلیم کے ساتھ قرآن کا حافظ بنا دے، عالم بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ بنا دے، ہماری بچیوں کو کھویا ہوا پردہ دے دے، ہماری بیویوں کے سر پہ دوپٹہ دے دے، ہماری ماں کو کھویا ہوا
مقام دے دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، آپ راضی ہو جائے نا، آپ ناراض ہوئے اے اللہ تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اللہ تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ اے اللہ آپ راضی ہو گئے، تیرا پھر بھی کچھ نہیں جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی امت میں رحم فرما اور ہمارے سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ اگر تو ناراض ہے تو اس وقت تک ہمیں اپنے پاس نہ بلانا جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ اے اللہ اگر تو ناراض ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے، ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ یہ ناراضگی کا تو سبب ہے ہمارے گھر گھر نہ رہے، ہماری ازواجی زندگیاں نہ رہی، ہمارے اندر سے پیار ختم ہو گئے، اجڑ گئے تھے، عداوتیں پیدا ہو گئی۔ اے اللہ آپ راضی ہو جائے تو سارے معاملے درست ہو جائیں گے۔ اے اللہ آپ راضی ہو جائے تو حکومت والے معاملے بھی درست ہو جائیں گے، پاکستان اور کشمیر کے معاملے بھی درست ہو جائیں گے۔ اے اللہ آپ راضی ہو جائے۔ اے اللہ جس طرح محمد عامر ان کی اہلیہ ان کی ماں پہ رحم کیا، انہیں اپنے گھر بلا کے ملاقات کی ہے، اے اللہ ہمیں بھی اپنے سال اپنے گھر بلا کے ہمارے سے ملاقات کر لینا۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کا مہمان بنا لینا۔ اے اللہ مدینہ پاک کی زمین ہمارے لیے بھی مقدر فرما دینا۔ اے اللہ میں اپنے نبی کے روزے پہ سنوں اور جھوم جھوم کے ٹکڑے سنوں، درود پاک سنوں۔ اے اللہ کب وہ دن آئے گا گنبد خضرا کے سائے میں درود پاک پڑھوں گا، ریاض الجنہ میں نفلیں پڑھوں گا۔ اے میرے رب بہت دعائیں دی، پتہ نہیں بستر پہ آئے، پتہ نہیں ہسپتالوں میں آئے، اے پتہ نہیں اللہ ہسپتال کے سٹاف کے ہاتھوں میں آئے یا اپنے بچوں کے ہاتھوں میں آئے۔ اے اللہ موت ہم چاہتے ہیں مدینے کی موت دے دے، شہادت کے رتبوں کی موت دے دے، حضور کے شہر میں قبر کا ٹکڑا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری قبروں پر گنبد خضرا کی چھاؤں عطا فرما دے، اپنا کرم فرما، فضل فرما، ہمارے پاکستان کو پاکستان بنا دے۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ لیا تھا، یہ کلمہ کہیں نظر نہیں آ رہا، سب زلالی پرچم میں نظر نہیں آ رہا، اسمبلی کے اندر دھواں دار تقریریں کرنے والوں کی تقریر میں اے اللہ نظر نہیں آ رہا۔ اے اللہ آپ اگر روٹ گئے تو ہم تیرے سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے قدموں سے رکھتے ہیں۔ اے اللہ اپنی عزت والی پگڑیاں اے اللہ تیرے قدموں میں رکھتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ معاف کر دینا، اے اللہ معاف کر دینا، اے اللہ معاف کر دینا۔ بچہ روئے ماں باپ کو پیار آتا ہے، گناہگار روئے تجھے پیار آتا ہے، یہ تیرے نبی نے بتلایا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ میں اولادوں کو اولاد دے دے، جن کے نرینہ اولاد ہے بیٹیاں دے دے، بیٹیوں والوں کو بیٹا دے دے، بچیاں جوان ہیں